اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ ناظرین و سامعین محتشم، آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے اس کا عنوان ہے فقہ سبائیہ کے شرمناک اور غلیظ مسائل۔ فقہ سبائیہ جسے عرف عام میں فقہ جعفریہ کہہ کر سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب کیا جاتا ہے، دراصل یہ فقہ جعفریہ نہیں بلکہ فقہ سبائیہ ہے، کیونکہ یہ پورا مذہب ہی عبداللہ ابن سبا یہودی کی ایجاد ہے، جس نے اس مذہب کو دشمنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں گھڑا اور جہلاء میں اس کو پھیلایا۔ ان لوگوں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ یہ محبت اہل بیت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آڑ میں اپنے آپ کو چھپانے کی ناممکن کوشش کرتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کو اکثر و بیشتر یہ طعنہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنی روایات ہیں وہ سب ائمہ اہل بیت سے ہیں، اور سادہ لو سنی ان کے اس جھانسے میں آ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس فقہ میں جتنے بھی مسائل ہیں ان کو منسوب تو ائمہ اہل بیت اطہار سے کیا گیا، لیکن جب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسے غلیظ مسائل ہیں کہ حاشا وکلا، اللہ کی پناہ، ائمہ اہل بیت کا دامن ان سے کوسوں دور ہے، اور ائمہ اہل بیت اطہار ایسی لا یعنی باتوں سے بالکل مبرہ اور پاک ہیں۔ لہذا اس دھوکے میں کبھی نہ آئیں کہ یہ ائمہ اہل بیت کی فقہ ہے۔ ائمہ اہل بیت اطہار سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ ہم اس کی مثال صرف چند مسائل سے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اصل میں یہ فقہ ابو بصیر زرارہ محمد بن مسلم اور جابر بن یزید جعفی جیسے کذابوں دجالوں کی اختراع ہے، اور ان راویوں کے اگر آپ نے حالات دیکھنے ہوں تو شیعہ اسماء الرجال سے تنقیح المقال، رجال کشی وغیرہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں تو سیدنا امام جعفر صادق سے منسوب یہ روایات موجود ہیں کہ اللہ زرارہ، ابو بصیر، جابر بن یزید جعفی، محمد بن مسلم وغیرہ پر لعنت کرے، انہوں نے ہمارے دین کو بدل دیا، اور انہی کتب میں کہیں یہ روایات موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ محمد بن مسلم، جابر بن یزید جعفی، ابو بصیر اور زرارہ وغیرہ پر رحمت کرے، یہ زمین کا نور ہیں، دین کا مضبوط کیل ہیں۔ اب آپ سمجھدار ہیں، اسی کتاب میں امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کہیں تو ان راویوں پر لعنت فرما رہے ہیں، اور کہیں انہیں زمین کا نور اور دین کا کیل قرار دے رہے ہیں۔ اتنا تضاد ان کی کتابوں میں موجود ہے، جس سے واضح اور صاف ظاہر ہے
کہ یہ فقہ بعد میں گھڑ کر ائمہ اہل بیت کی طرف منسوب کر دی گئی۔ امام جعفر صادق اور کسی بھی ائمہ اہل بیت کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے چالاکی کا۔ جب ان کی ہی کتب سے ان کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ تقیے کی آڑ لے کر اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ائمہ اہل بیت پر تقیے جیسی تہمت دھر دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ تقیہ کیا اور اس لیے جھوٹ بول دیا، نعوذ باللہ، لوگوں سے بچنے کے لیے۔ تو ایسی کذاب باتیں، کذاب لوگوں کی گھڑی ہوئی ہیں۔ اہل بیت اطہار کا ان کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب سب سے پہلے ہم ان کی یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے اصول کافی، اس کا ترجمہ کیا گیا الشافی کے نام سے۔ اس اصول کافی کے جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 20 پر امام جعفر صادق سے منسوب ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو چند دن تک ان کی والدہ کے دودھ نہ اترا۔ ابو طالب نے ان کو اپنی چھاتی سے لگایا تو خدا نے دودھ اتار دیا اور رسول کی رضاعت اس سے ہوئی۔ پھر ابو طالب نے ان کو حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا۔ اب اندازہ کریں کتنی گھٹیا بات ہے کہ مردوں کی چھاتی سے بھی یہ دودھ اتروا رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کبھی مردوں کی چھاتی سے بھی دودھ اترا؟ اور اگر انکار کرنے پہ آتے ہیں تو سیدہ حلیمہ سعدیہ کا ان کے ذاکر جاہل واعظین بڑے طمطراق سے اپنے ممبروں پر بیان کرتے ہیں کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ کا حضور نے دودھ نہیں پیا، حالانکہ سیدہ حلیمہ سعدیہ کا دودھ پلانا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بجا لانا یہ شیعہ کتب میں صراحت کے ساتھ موجود ہے، جن میں حیات القلوب پڑھ لیں، منتہی الاعمال وغیرہ پڑھ لیں، ان میں سیدہ حلیمہ سعدیہ کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت بجا لانا صراحتاً مذکور ہے، موجود ہے۔ لیکن ان کے ذاکر ہٹ دھرمی اور جہالت کی بنا پر اس کا انکار کرتے ہیں، اور جب انکار کرنے پہ آئے تو حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ تعالی علیہا کی رضاعت سے انکار کر دیا، اور اگر پلانے پہ آئے تو نعوذ باللہ من ذالک ابو طالب کی چھاتی سے دودھ اتروا کر پلا دیا۔ اس سے بڑی شرمناک حرکت کیا ہوگی؟ کیا یہ جتنے سبائی گستاخان صحابہ ہیں یہ اپنی ماؤں کی بجائے اپنے باپوں کا دودھ پی کے جوان ہوتے ہیں؟ ظالموں، کچھ تو سوچا ہوتا کہ اتنے بڑی غلط بات کو، پھر ایک گستاخی یہ کہ ابو طالب کی چھاتی سے دودھ اتروایا، اور دوسری گستاخی یہ کہ اس گھٹیا ترین روایت کو سیدنا امام جعفر صادق کی طرف منسوب کر دیا۔ تو یہ ائمہ اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے والے اصل ائمہ اہل بیت کے دشمن ہیں۔ یہ ایک مثال تھی جو ہم نے اصول کافی، ان کی سب سے بڑی کتاب، اس سے آپ کو دی۔ اب ذرا آگے چلیں تو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ان کا حمیری اپنی کتاب قرب الاسناد میں لکھتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جب کوئی کنیز خریدنے کا ارادہ فرماتے تو اس کی ٹانگیں ننگی کروا کر اس کا معائنہ کرتے۔ اب اندازہ کریں سیدنا علی جیسی عظیم ہستی کی طرف ایسی گھٹیا شرمناک بات کو منسوب کر دینا، کیا یہ مولا علی سرکار کی توہین نہیں ہے؟ دوسروں کو ناسبی کہنے والے، اہل سنت پر الزام دھرنے والے، خود انہوں نے ائمہ اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ اس کو بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے
لیکن وجہ مجبوری یہ ہے کہ ہمارے کچھ سادہ لوح لوگ ان کے ان گھٹیا ترین اقوال سے واقف نہیں، ان تک یہ خبر پہنچانا مقصود ہے کہ یہ ائمہ اہل بیت کی لاکھ محبت کا دعویٰ کرتے رہیں، دراصل یہ ائمہ اہل بیت کے دشمن ہیں اور انتہا درجے کے گستاخ ہیں۔ اب حمیری یہ حضرت علی کے بارے میں لکھ رہا ہے، اس کا قرب الاسناد کا صفحہ نمبر 103 ہے، عربی زبان میں چھپی ہوئی ہے، تو جس کا جی چاہے وہ اصل حوالہ جا کر اس کتاب سے دیکھ سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، دوسری طرف یہ میرے پاس ان کی وسائل الشیعہ فقہ سبائیہ کا انسائکلوپیڈیا ہے، اس کی جلد نمبر 1، اور اس میں یہ واضح لکھا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم سے اس روایت کو منسوب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے کہا قابل سطر یعنی پردے کے قابل صرف 2 مقام ہیں، ایک اگلا اور دوسرا پچھلا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا دبر تو سرینوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، یعنی کہ پچھلے مقام پر کپڑا ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ ویسے ہی سرینوں میں چھپی ہوئی ہے، اس کا پردہ ہو گیا۔ پس جب اپنے اعلی تناسل اور خصیتین کو کسی چیز سے چھپا لو تو گویا تم نے ستر عورت کر لیا۔ اب اندازہ کریں، پچھلے مقام پر پردہ کرنے کی ضرورت نہیں اور دوسرے مقام کو کسی چیز سے چھپا لیں اگلے کو، اور اگلی روایت میں اس کے نیچے جو روایت ہے اس میں کہتے ہیں اگر کچھ نہ ملے تو ہاتھوں سے ہی چھپا لیں، یعنی پچھلا مقام تو ویسے ہی پردے میں ہے، اگلے مقام پر آپ ہاتھ رکھ لیں اور اسی انداز سے بازار جائیں اور لوگ پوچھیں تو یہ کیا ہے، تو اس وقت یہ کہہ دینا کہ یہ فقہ سبائیہ کا امتیاز ہے کہ ہمیں پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اگلے مقام پہ ہاتھ رکھ لیا تو پردہ ہو گیا۔ کیسی عجیب جہالت ہے کہ ایسے غلیظ اور گندے شرمناک مسائل کو پھر منسوب کر دینا ائمہ اہل بیت اطہار کی طرف، اس سے بڑی اہل بیت اطہار کی دشمنی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور اگر اب اس سے آگے چلیں تو اسی کتاب وسائل الشیعہ کی جلد پہلی کتاب الطہارت میں قرآن مقدس کی توہین کرتے ہوئے شیخ طوسی کے حوالے سے اس روایت کو نقل کرتے ہوئے منسوب کرتے ہیں سیدنا امام جعفر الصادق سے، کہتے ہیں کہ ان سے سوال ہوا کہ بیت الخلاء یعنی لیٹرین وغیرہ میں خدا کی تسبیح، تقدیس اور قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا بیت الخلاء میں آیت الکرسی، اللہ کی حمد اور ایک آیت یعنی الحمدللہ رب العالمین، اس سے زیادہ کی رخصت نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لعنت ایسے مسائل لکھنے والوں پر، بیان کرنے والوں پر، اور پھر یہ سب سے بڑی گستاخی کہ ان گھٹیا باتوں کو، توہین آمیز روایات کو ائمہ اہل بیت اطہار کے ساتھ منسوب کرنے پر ہم کروڑ بار لعنت بھیجتے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ائمہ اہل بیت اطہار پاک مبرہ اور منزہ ہیں، یہ سبائی ٹولے کی اختراعات ہیں، جھوٹی کذاب دجالوں کی گھڑی ہوئی روایات ہیں جن کو اہل بیت اطہار کے ائمہ کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے۔ اب اندازہ کریں، بیت الخلاء میں بندہ، اسے بولنے کی اجازت نہیں خالی، اور یہ وہاں کہہ رہے ہیں کہ تم ایک آیت بھی پڑھ سکتے ہو اور آیت الکرسی بھی پڑھ سکتے ہو۔ کیا یہ قرآن کی صریحاً توہین نہیں ہے کہ اتنی گندی جگہ پر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیات کو پڑھنا یہ صراحتاً توہین ہے قرآن کی، اور یہ اصل میں ان کا قرآن پر اعتماد نہیں۔ اور ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا حضور کیا قرآن کو بے وضو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے؟
تو آپ نے فرمایا کہ تم بے وضو ہاتھ لگانے کی بات کرتے ہو، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اونٹوں کی قطار جا رہی ہو، سب سے پچھلے اونٹ پہ اللہ کا قرآن سوار ہو، میں نے اگلے اونٹ کی اگر مہار کو ہاتھ لگانا ہو تو میرے امام فرماتے ہیں میں بے وضو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، کیونکہ پیچھے اللہ کا قرآن سوار ہے۔ یہ اہل سنت کا ایمان اور عقیدہ ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ تو میرے بھائی، قرآن کو تو بے وضو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، اور پھر لیٹرین جیسی غلیظ جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنا، یہ فقہ سبائیہ کا ہی امتیاز ہے، مسلمانوں کا یہ شعار نہیں ہے، اور مسلمان اس سے کوسوں دور ہیں۔ عزیزان گرامی، اسی وسائل الشیعہ کی جلد نمبر 14 باب کتاب النکاح میں اس سے بھی گھٹیا ترین روایت کو نقل کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ شیخ کلینی نے اس کو نقل کیا اور اس روایت کو منسوب کرتا ہے سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حاشا وکلا، میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ ائمہ اہل بیت اطہار ایسی لا یعنی باتوں سے بالکل پاک مبرہ ہیں۔ یہ باتیں ان کی نہیں، صرف ان کے ساتھ منسوب کی گئی ہیں، سبائی ٹولے کے دجالوں اور کذابوں نے ان کو ان کی طرف منسوب کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ امام موسیٰ سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص اپنی زوجہ کی اندام نہانی کو بوسہ دے، یعنی شرمگاہ کو بوسہ دے، تو جائز ہے؟ تو آگے سے نعوذ باللہ من ذالک امام نے کہا کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اندازہ کریں، اس سے فقہ سبائیہ کے عیاش لوگوں نے اپنی عیاشی کو ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی گھٹیا ترین روایات کو اہل بیت اطہار کے ساتھ منسوب کیا۔ اس سے بڑی اہل بیت اطہار کی توہین کیا ہو سکتی ہے؟ اگلی روایت اسی کے نیچے جو کھڑی ہے، کہتا ہے عبید بن زرارہ بیان کرتا ہے کہ ہمارا ایک بوڑھا پڑوسی تھا جس کی نوجوان کنیز تھی، جسے اس نے 30,000 درہم کے عوض خریدا تھا، اور وہ اس سے پوری طرح مباشرت نہیں کر سکتا تھا۔ کنیز اس سے کہتی تھی کہ تم اپنی انگلی میری شرمگاہ میں دے دو، اس سے مجھے لذت حاصل ہو جائے گی، مگر وہ اسے ناپسند کرتا تھا۔ ایک دن اس نے زرارہ سے کہا کہ وہ امام جعفر سے یہ مسئلہ دریافت کر کے اسے بتائے۔ چنانچہ زرارہ کے دریافت کرنے پر امام نے فرمایا اپنے جسم کے کسی بھی حصے سے ایسا کر سکتا ہے، ہاں البتہ اپنے جسم کے علاوہ کسی اور چیز سے ایسا نہیں کر سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ حقوق زوجیت ادا کرنے پہ قادر نہ ہو، ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر وہ بعد میں اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہوا ہے تو وہ عورت کو طلاق دے دے تاکہ اس کی زندگی کو تباہ نہ کرے۔ ہاں اگر عورت صبر کر کے رہ لے تو اس کو اس کا اجر ملے گا، لیکن یہ نیا طریقہ اختیار کر لینا، حقوق زوجیت کس چیز سے ادا کروائے جا رہے ہیں، تو یہ فقہ سبائیہ کا ہی امتیاز ہے۔ اہل سنت، ائمہ اہل بیت اطہار اور مسلمان ایسی بےہودہ اور غلیظ باتوں سے مبرہ اور پاک ہیں، ان کا ان کے ساتھ دور دور کا تک تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ مذہب ایک یہودی کی ایجاد ہے، اور یہودیوں کے لیے حرام کیا، حلال کیا، جائز کیا، ناجائز کیا، اس نے جو اس کے اندر کی خباثت تھی عبداللہ ابن سبا یہودی کی، اس نے اسے ایک مذہب کا جامہ پہنا دیا اور اس غلاظت کو چھپا لیا محبت اہل بیت کی آڑ میں، اور لوگوں کو دھوکہ یہ دیا کہ ہم اہل بیت کے سب سے بڑے محب ہیں، دوسرے سب نسبی ہیں، کوئی خارجی ہے، کوئی کچھ ہے، اور اس کا شکار ہمارے کچھ جاہل آستانوں پر بیٹھے گدی نشین، وہ بھی ان کو مکمل پرموٹ کر رہے ہیں، اور جاہل قسم کے نعت خوان کاروباری
گویے قسم کے، وہ بھی ان کی مکمل سپورٹ کر کے ایسے غلاظت کو جناب محبت اہل بیت کا نام دے کر اور خود کو حسینی کہہ کر دوسروں کو نصب جیسے فتووں سے نواز رہے ہیں۔ اب میں ان حسینیوں کی اصلیت آپ کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں، اس سے آپ کو خوب پتہ چل جائے گا کہ حسینی کون ہے اور یزیدی کون ہے، حسینیت کا دم بھرنے والے کون ہیں اور حسینیت کے افکار و نظریات پر عمل پیرا کون ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ وسائل الشیعہ ان کی فقہ کا انسائکلوپیڈیا ہے مکمل۔ اب اس سے آگے اگر چلیں تو یہ میرے ہاتھ میں فروع کافی ہے، اس کی جلد اول کتاب الطہارت میں۔ اب پہلے مسئلہ کو سمجھ لیں کہ اگر آپ نے قضائے حاجت کی اور استنجا کرنے کے لیے پانی نہ ملے تو ہماری شریعت یہ کہتی ہے 3 مٹی کے ڈھیلے کو استعمال کرو۔ اب پانی نہ ہو تو اس کا متبادل شریعت نے ڈھیلے قرار دیا، مٹی کے ڈھیلوں کو استعمال کرو، اس سے پاکیزگی حاصل کرو۔ لیکن فقہ سبائیہ نے تیسرا آپشن بھی نکالا۔ اسی کتاب فروع کافی کی جلد پہلی میں اور صفحہ نمبر اس کا 49 ہے، ترجمہ اس کا شافی کے نام سے کیا گیا۔ کہتا ہے کہ امام جعفر سے ایک شخص نے کہا کہ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں پیشاب کر لیتا ہوں اور طہارت کے لیے پانی نہیں ملتا، لیکن طہارت نہ ہونا مجھ پر شاق ہوتا ہے، یعنی میں نہ کر سکوں طہارت تو مجھے اس پر تکلیف ہوتی ہے۔ تو امام نے کہا تم ذکر پر تھوک مل دو، اگر بعد میں پانی مل جائے تو سمجھو یہ اس کا بدلہ ہے۔ اندازہ کریں اب تھوک سے استنجا کرنے والے بھی کبھی صدیق اکبر کو بھونکتے ہیں، کبھی فاروق اعظم کو بھونکتے ہیں، کبھی عثمان غنی پہ بکواس کرتے ہیں اور کبھی سیدنا امیر معاویہ کو تبرہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو سزا کیا دی کہ تم بیٹا جا کے تھوک سے استنجا کرو، یہ تمہاری فقہ ہے۔ صحابہ کرام کو بھونکنے والوں، یہ اللہ نے تم کو سزا دی ہے کہ صحابہ کرام کو بکواس کرتے ہو، تمہارا انجام یہی ہے۔ اب میں تو یہاں پر اکثر کہا کرتا ہوں کہ سبائی ملنگوں کا استنجا اب ایک بندے کی تھوک سے تو نہیں ہوگا، اس کے لیے تو پورے گاؤں کی تھوک چاہیے، پھر جا کر شاید سبائی ملنگ کا استنجا ہو۔ تو یہ گستاخی صحابہ کی پھٹکار پڑی ہے ان پر کہ اللہ رب العالمین نے ان کی غلاظت کو انہی کے ہاتھ سے واضح کروا دیا دنیا کے سامنے۔ تو یہ ہے چند مثالیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ فقہ سبائیہ کا خصوصی امتیاز ہے۔ اور یہ یقین کریں کہ میں نے صرف چند حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اس پر میں حوالہ جات کی لائنیں لگا سکتا ہوں، ان کا ایک سے ایک بڑھ کر مسئلہ شرمناک ہے۔ اب انہوں نے ولایت علی منوانے کا کیا عجب انداز اختیار کیا۔ یہ میرے پاس تفسیر حسن عسکری ہے، آثار حیدری کے نام سے اس کا ترجمہ کیا گیا۔ تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ ایک جماعت تھی جو حضرت علی کو ولی نہیں مانتی تھی۔ جب اپنے گھر میں جو جانے لگے اور انہوں نے اندر گھروں میں واپس گئے اور اندر داخل ہونا چاہا تو ان کے پاؤں زمین نے پکڑ لیے اور ان کو اندر جانے سے روک دیا اور آواز دی کہ ہمارے اندر قدم رکھنا تم پر حرام ہے جب تک ولایت علی ابن ابی طالب پر ایمان نہ لاؤ۔ تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے۔ جب اقرار کیا تو پھر زمین نے ان کو پاؤں کو چھوڑا، اندر داخل ہوئے، کپڑے بدلنے لگے تو لباس جسموں کے ساتھ چمٹ گئے۔ انہوں نے کہا ہم تب اتریں گے جب علی کو امام مانو۔ جب انہوں نے مانا تو پھر لباس اتارنا آسان ہو گیا۔ جب اقرار ولایت علی کا کیا تو پھر کپڑے اترے،
پھر رات کا لباس پہننے کا ارادہ کیا، تب وہ بھی بھاری ہو گئے اور ان کو آواز دی کہ تم پر ہمارا پہننا حرام ہے جب تک ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار نہ کر لو۔ اس وقت انہوں نے اقرار کیا، پھر کھانا کھانے لگے۔ اس وقت لقمہ ان کے لیے بھاری ہو گیا، یعنی لقمے حلق میں اٹک گئے تو ان کے منہ میں جا کر پتھر بن گئے، اور آواز دی کہ تم پر ہمارا کھانا حرام ہے جب تک ولایت علی کا اقرار نہ کر لو۔ تب انہوں نے ولایت علی کا اقرار کیا۔ بعد ازاں وہ پیشاب اور پخانہ کی ضروریات کو رفع کرنے گئے، تب وہ عذاب میں مبتلا ہوئے اور ان کا دفیہ ان کو متاثر ہوا، اور ان کے پیٹوں اور آلات تناسل سے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، آلات تناسل نے آواز دی کہ ہمارے ہاتھ سے خلاصی پانا تم کو حرام ہے جب تک ولایت علی کا اقرار نہ کر لو۔ یعنی اب بندوں کے آلہ تناسل سے مولا علی کا نام نکلوا رہے ہیں۔ کیا اس سے بڑی اور کیا دشمنی ہوگی مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم سرکار کی؟ اور ان کی میں تفسیر کمی کا حوالہ ریکارڈ بھی کروا چکا، جس میں پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتا ہے مچھر اور مکھی کی، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا۔ تو اس کے تحت یہ تفسیر کرتے ہوئے کمی والا لکھتا ہے کہ جس مچھر کی مثال نعوذ باللہ اللہ دے رہا ہے وہ مچھر ہمارا پیر علی ہے۔ اب اندازہ کریں، مولا علی کو اللہ نے شیر خدا بنایا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شیر خدا بنایا، اور کمی اور جعلی محبان اہل بیت نے ان کو نعوذ باللہ مچھر قرار دے دیا۔ ادھر مچھر قرار دے دیا، ادھر لوگوں کے اعلیٰ تناسل سے علی کا پاک نام کس گندی جگہ سے نکلوا رہے ہیں۔ تو یہ فقہ سبائیہ کا ہی امتیاز ہے۔ الحمدللہ اصلی محبان اہل بیت اطہار وہ یہ فقہ سبائیہ والے نہیں، بلکہ اصلی محبان اہل بیت اطہار اہل سنت و جماعت ہیں، جن کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ اہل بیت کے اطہار کا نام لینے سے پہلے بھی بندے کو وضو کر لینا چاہیے۔ تو یہ ادب سے بالکل خالی لوگ محبت اہل بیت کی آڑ میں چھپے ہوئے اصل سبائی دشمن اہل بیت رسول ہیں، لہذا ان کے جانسے میں مت آئیے، ان کی کتب کا مطالعہ کیجئے۔ وہ جیلم کا مرزا وہ چند تصوف کی کتب سے عبارات نکال کر اپنی منمانی تشریحات کر کے اولیاء اللہ کو تو گستاخ قرار دیتا ہے، تو ان کے لیے نرم گوشہ وہ کیوں رکھتا ہے؟ کبھی وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ بھونکتا ہے، کبھی کسی صحابی سے عیب نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ کتابیں اس کے سامنے کیوں نہ آئیں جن کے لیے وہ انتہائی نرم گوشہ رکھتا ہے؟ اصل میں یہ لوگ انہی لوگوں کے ایجنٹ ہیں اور اہل سنت و جماعت کو ختم کرنے کی ناممکن کوشش میں مبتلا ہیں، اور رافضیت سبائیت کو مکمل پرموٹ کیا جا رہا ہے اعلیٰ سطح سے بھی، اور ان جیسے جہلا جو تحقیق دان بن کر جناب اپنے کمروں میں بیٹھے ہیں اور صحابہ کرام کی عیب جوئی کر کے لوگوں کو بے ادب بنانے کی مکمل کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیے، نوجوانان اہل سنت اس پر غور فرمائیے۔ اصل تمہارا مذہب ہی حق ہے، اہل سنت و جماعت، جس کے ایک ہاتھ میں دامن صحابہ بھی ہے، دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت اطہار بھی ہے، اور اولیاء اللہ کا ادب بھی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسے شر و فتنے سے اہل سنت کو محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔